دوستو، خواتین کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد انہیں کبھی بھی نہیں بھلا پاتا اور انہیں بہت عزت دیتا ہے اور بہت ویلیو دیتا ہے؟ آپ نے شاید اکثر کبھی دیکھا ہوگا کہ خاندان میں کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کی ہر کوئی بہت عزت کرتا ہے اور ان سے بات بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور زیادہ فرینک ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو ایسی کون سی خوبیاں ہیں ان کے اندر جو انہیں ایک ہائی ویلیو وومن بناتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ولاگ کی طرف۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ آئی ایم آلسو گڈ، الحمد للہ۔ دوستو، ولاگ شروع ہو رہا ہے دوپہر سے۔ دوپہر اس طرح سے کہ ہم نے تو ناشتہ کر لیا ہوا، لیکن میرے ہسبینڈ چونکہ سیٹرڈے والے دن ان کا ہاف ڈے ہوتا ہے تو وہ پھر 1 بجے کے بعد آ جاتے ہیں اور پھر آ کے پراپر ناشتہ کرتے ہیں۔ پہلے وہ ہلکا پھلکا شیک وغیرہ پی جاتے ہیں، تو یہ انہی کا ناشتہ میں بنا رہی تھی اور ساتھ میں شیک میں نے بیٹی کو بھی صبح دے دیا تھا، تو وہ پھر بار بار اتنا کچھ نہیں کھاتی، تو پھر ساتھ میں اس کے لیے بھی جو ہے وہ چھوٹا سا پراٹھا بنا رہی ہوں اور ساتھ ان کے لیے پراٹھا بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا ولاگ شوٹ کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں مرد کبھی نہیں بلانا چاہتے، لیکن اسی کے برعکس کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جنہیں مرد بہت جلدی اور بہت آسانی سے بھلا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، اور جس مرد کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے وہ بھی مجبوری کا رشتہ ہی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر مرد کو صحیح عورت مل جائے نا تو وہ ساری زندگی کسی دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو کہ کسی عورت میں ہوں تو وہ مرد کی پسندیدہ عورت بن جاتی ہے؟ ان میں سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ عورت معاملہ فہم ہوتی ہے، یعنی کہ گھر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انہیں بہت عقل مندی کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ سنبھال لیتی ہے، اور یہاں تک کہ بگڑی ہوئی بات کو بھی سنبھال لیتی ہے اور مزید بگڑنے نہیں دیتی۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی بات پسند نہ آئے تو وہ ایسا موڈ آف کرتی ہیں اور ایسا جملہ بولتی ہیں کہ جو کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غصہ دلا دیتا ہے اور معاملے کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو بھی رسپیکٹ ملے تو کسی کو بھی ناراض کیے بغیر یا غصہ کیے بغیر آپ اپنے جذبات ان کو بتانا یا سمجھانا سیکھیں، اور کوئی بھی معاملہ جو ہے اسے عقل مندی کے ساتھ سلوشن کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس معاملے کو مزید بگاڑیں۔ وہ معاملات آپ کے اپنے گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ آپ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے ذہنی جو ہے وہ ایک دوسرے کا ذہن جو ہے وہ نہیں سم ٹائمز کسی بات کے اوپر اتفاق کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے لڑنے بیٹھ جائیں۔ آپ انہیں عقل مندی کے ساتھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اچھے موڈ کے ساتھ انہیں آپ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کر سکتی ہیں، انہیں سمجھا بھی سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ تو جو خواتین پازیٹیو لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرتی ہیں تو وہ مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں، اور وہ کبھی بھی نیگیٹو بات کرتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ، جیسے خاندان میں اچھی خواتین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ یہ تو ہم شروع سے ہی جانتے ہیں کہ اگر ہم برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو بری صحبت سے جو ہے وہ ہم برے پہچانے جائیں گے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہمیں لوگ اچھا ہی سمجھیں گے۔ لیکن آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور مطلب خراب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، غیبت کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو جو ہے وہ بہت پسندیدہ بنا دے گی، نہ صرف مرد کی نظر میں، مطلب تمام لوگوں کی نظر میں آپ کو بڑا پازیٹیو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے اگر فرض کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی، جیسے ہم یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے ایک بندہ جو ہے وہ صرف اسکرولنگ کرتا ہے اور ہر اچھی بری جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتا چلا جاتا ہے، اس سے اس کو کچھ بھی لرننگ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ 3 یا 4 چینلز کو فالو کرتا ہے اور اچھی ویڈیوز کو فالو کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی کے اندر گرومنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان باتوں کو وہ فالو کرتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو بات سنیں، پازیٹیو چیزوں کو سنیں، اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ آپ کی طبیعت کو بھی پازیٹیو کرے گا اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو پرسنالٹی کی گرومنگ کرے گا، تو جو کہ تمام لوگوں کی بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ تو جو ایسی خواتین ہوتی ہیں انہیں نا بہت اچھے سے تعریف کرنی آتی ہے۔
آپ دیکھیں بعض خواتین تعریف کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بٹرنگ کر رہی ہیں، اور ان کی مطلب تعریف سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو تعریف کرنی نہیں آ رہی، لیکن وہ جان بوجھ کے تعریف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس کچھ کی تعریف میں ایک ڈگنیٹی شامل ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک ہو کے تعریف کرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی تعریف کی جا رہی ہے، اور کچھ الفاظ اس طرح کے استعمال کریں کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے اور اسے آپ کی ہوئی تعریف بہت پسند آئے۔ اچھا، یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کرنے جا رہی ہوں کہ ایک ایسے فیملی کو میں جانتی ہوں کہ جن کے مطلب ایک خاتون ہے، تو ان کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی نا، تو وہ ان کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوا اس بات پہ کہ مطلب انہوں نے بالکل بھی افسوس نہیں کیا۔ فیملی میں لوگ آ رہے ہیں، وہ آرام سے جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہی ہیں، اور انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے ہی اچانک سے جب ان کی ہسبینڈ کی سامان وغیرہ چیزیں وغیرہ دیکھتے ہوئے تو ایک تصویر نکلی اس میں سے ایک لڑکی کی، تو وہ عورت جا کے اس لڑکی کے پاس لڑنے چلے گئی اور اس کو کہنے گئی کہ جی تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میرا شوہر میری بالکل عزت نہیں کرتا تھا، میری بالکل قدر نہیں کرتا تھا، مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، میں اس کو گفٹس بھی دیتی تھی تو میری پہنی ہوئی چیزیں مطلب دی ہوئی چیزیں بھی نہیں پہنتا تھا، تو ابھی میں نے اس کو ایک شرٹ بھی دی تھی، وہ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک دفعہ بھی ٹچ کر کے نہیں دیکھی۔ تو وہ سامنے والی لڑکی اسے سوال کرتی ہے کہ بتائیں کہ وہ کس کلر کی شرٹ آپ نے ان کو دی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کو براؤن کلر کی شرٹ دی تھی۔ تو وہ آگے سے اس جو خاتون جو جس سے وہ لڑنے گئی تھیں، یا ان کے ہسبینڈ کی گرل فرینڈ کہہ لیں، تو وہ انہیں کہتی کہ آپ کو یہاں تک نہیں پتا کہ وہ براؤن کلر تو پہنتا ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ کچھ اسکائی بلو شیڈ کی یا کچھ وائٹ یا کچھ لائٹ کلرز کی شرٹس جو ہے وہ پہنا کرتا تھا۔ تو اس بات کا مطلب یا اس کو یہاں کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خواتین کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہسبینڈ کی یا ہمارے شوہر کی پسند کیا ہے، وہ کس طرح کی چیزیں پہنتا ہے، وہ صرف اپنے رونے روتی ہیں کہ ہمیں کچھ مطلب نہیں پوچھا جا رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیا جا رہا ہے، یا ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہمارے مسئلے جو ہے وہ نہیں سنے جا رہے۔ لیکن کیا آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کس حد تک سمجھنے کے لیے اپنی ایفرٹ لگا رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ چیز آپ نے بالکل بھی دھیان میں رکھنی ہے اور اپنی پوری کوشش سے جو ہے وہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوستوں چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، باؤنڈریز۔ جس عورت کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہوتا ہے نا، مرد ایسی عورت کو بہت پسند کرتا ہے، وہ ایسی عورت سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسی عورت کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے۔ اور باؤنڈریز ان اے سینس کہ ایک لڑکی کو پتہ ہو کہ اسے کس موقع کے اوپر جواب دینا ہے، کس موقع کے اوپر بولنا ہے، کس موقع کے اوپر کتنا ہنسنا ہے، کس موقع کے اوپر کتنا جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے، اسے اپنی لیمٹس کا پتہ ہو۔ یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتا ہو کہ فرض کرے اگر اس کا شوہر اسے گالی بکتا ہے تو وہ اسے وہیں پر سٹاپ کر دے، اسے آئندہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کی اتنی جرأت نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ مطلب اس کو گالی دے یا اس کو ابیوز کرے۔ تو جبکہ اس کے بعد کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو اگر مرد کچھ کہتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں خاص طور پہ، تو وہ کیا کرتی ہیں، سہم جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، تو مرد اس چیز کو مطلب اس کے اوپر مزید حاوی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا کہ جہاں پر میں نے مطلب ہمارے ایک سرکل میں تھا ایک آدمی جس کی اپنی بیوی کو گالیاں بکنے کی عادت تھی، تو وہ ان کو جب دل کیا گالی دے دی، تو خیر اس کی نیچر اس طرح کی تھی۔ بہرحال اس کا ایک مستقبل میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ اس کی جو ہے وہ شادی ایک اور عورت کے ساتھ ہو گئی، تو اس نے اسی طرح سے جیسے پہلی وہ کہتا ہے نا پہلی عورت کا جو ہے وہ اس کا عادی تھا، تو اس نے اس کو بھی گالی بکی۔ تو اس نے کیا کہ اسے فوراً سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی کہ بھی آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کا انتخاب کرنے کی۔ تو وہ مرد جو ہے وہ اس چیز کو اس کو محسوس ہوا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، تو وہ وہیں پر جو ہے وہ اسٹاپ ہو گیا اور آئندہ کبھی اس نے اس کو گالی دیتے ہوئے مطلب وہ نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ کہ آپ کو اپنی لمٹس آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس حد تک آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ آپ کو ٹارچر کر سکیں یا آپ کو بلا سکے یا آپ کو کچھ بھی کہہ سکے۔ تو یہ بھی ایک ہائی ویلیو ویمن کی نشانی ہوتی ہے۔ دوستوں چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ تو سولوشن اورینٹڈ، ایسی خواتین جو کہ سولوشن اورینٹڈ ہوتی ہیں، کچھ اتنی نیگیٹو ہوتی ہیں نا کہ صرف مسائل ہی سناتی جاتی ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسئلے کا حل بھی کوئی انہیں بتائے، وہ کہتی ہیں بس ہمارا مسئلہ کوئی سن لے۔ اور مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نارملی کہتے ہیں نا کہ سولوشن آف پرابلم، تو ان عورتوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ مطلب پرابلم آف سولوشن، یعنی ان خواتین کے پاس نا ہر سولوشن کے آگے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ مطلب وہ سولوشن کو بھی پرابلم بنا دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اس کو اپلائی کیے بغیر کسی بھی سولوشن کو بس وہ یہی ایکسکیوز دیتی رہتی ہیں کہ جی یہ تو مطلب میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوگا، وہ تو ایسے ہی کرے گا، وہ تو بالکل ایسا مطلب خود سے ہی جو ہے وہ قیافے لگاتی رہیں گی۔ تو سولوشن اورینٹڈ بنے، ہمیشہ جو ہے وہ اچھا مشورہ دیں، پازیٹیو مشورہ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ
کچھ خواتین اکثر ہماری معاشرے میں نا یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ نا میرے سے مشورہ کوئی نہیں کرتا. مشورہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ عورت مجھے ایک اچھا مشورہ دے گی نہیں. ایک اچھا مشورہ اگر آپ اپنے شوہر کو دیتی ہیں نا تو یقین کریں کہ وہ بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا مشورہ لینے. تو کوئی بھی انسان جو ہے اپنے پرابلم کا سولوشن چاہتا ہے تو آپ اسے جیسا مرضی مشورہ دیں گی اس ٹائم پہ, چھوٹا بڑا, لیکن آپ نے ذہن اپنی عقل تو لڑائی ہوگی نا, اسے اس چیز کی سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ میری بات سنتی ہے, سمجھتی ہے, مجھے اچھا مشورہ دیتی ہے. تو معاملہ فہم بنے, سولوشن اورینٹیڈ بنے, اور اپنے دماغ کو جو ہے مطلب کوشش کریں کہ اچھے اور پازیٹیو لوگوں کی باتوں کو سنیں تاکہ آپ کے پاس نالج آئے. اگر آپ کے پاس نالج آئے گا تو ہی آپ ایک اچھا مشورہ بھی دے سکیں گے نا. بس اپنی ہر وقت شکایتیں مت کرتے رہیں, سولوشن کی طرف آئیں. تو دوستوں چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف, سینس آف ہیومر. تو سینس آف ہیومر کو موسٹلی لوگ اس سینس میں لیتے ہیں کہ مذاق کرنا. دیکھیں, نہ صرف مذاق کرنا بلکہ مذاق کو سمجھنا آنا بھی جو ہے وہ سینس آف ہیومر ہوتا ہے. یعنی کہ مرد کو وہ عورت جو کہ اس کو ہنسائے, اس کو انجوائے کرتا ہے, یہ مطلب ایک عورت جو ہے وہ آپ کو ہنساتی ہے, انجوائے کراتی ہے. لیکن اگر مرد کو یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ پسند ہوتی ہے کہ وہ بات کرے اور اس کے مذاق کے اوپر کوئی عورت ہنسے, کوئی عورت اس کے مذاق کے اوپر ہنسے گی تو وہ اس کو زیادہ پسند ہے. تو اگر تو اپنی بیوی سے وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ آگے سے سڑا ہوا جواب دے گی یا غصہ کرے گی, اس کو لگے گا میری تو بےزتی ہو گئی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس بات کے اوپر مسکرا دینا ہے. آپ یہ ہر بات جو ہے وہ اس کو نیگیٹو نہیں لینا, مطلب یہ ہیومر کی سینس میں میرے ساتھ بات کی جا رہی ہے, مسکرانا ہے, ہنس کے دکھانا ہے تاکہ آپ کا شوہر جو ہے وہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے, وہ بھی اس کا بھی خون بڑھے کہ جی میں مذاق کرتا ہوں تو میری بیوی برداشت کرتی ہے. ورنہ تو وہ پھر انہی عورتوں کے ساتھ جا کے مذاق کرے گا نا کہ جو برداشت کرتی ہیں. تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ پوائنٹس بہت پسند آئے ہوں گے. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.